الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے مرتے دم اپنی اولاد کو ملت ابراہیمی پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی۔ یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تھا تو انہوں نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم ہونے کی وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس باطل دعوے کی تردید فرماتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت ہو رہی تھی کیا تم ان کی موت کے گواہ تھے؟ کیا تم وہاں پر موجود تھے؟ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، میرے انتقال کے بعد تم کس کی عبادت کیا کرو گے؟ کیا تم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت پر قائم رہو گے جس کی میں نے تمہیں وصیت کی تھی، یا تم اس سے بہت جاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا، نعبد الہک، ہم آپ کے ہی معبود کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، جو آپ کے آباء و اجداد یعنی ہمارے آباء و اجداد کا بھی پروردگار ہے۔ کون سے آباء و اجداد؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، الہ واحدہ، جو ایک ہی خدا ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی پروردگار ہے، ایک ہی رب ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے اطاعت گزار رہیں گے۔ یہاں پر دادا پردادا کو بھی باپ کہہ کے خطاب کیا جا رہا ہے، چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے یہ حکم نکالا ہے کہ دادا جو ہیں وہ بھی وراثت میں باپ والا حکم رکھتے ہیں، یعنی اگر والد موجود نہ ہو، دادا موجود ہو اور پوتا فوت ہو جائے تو جو وراثت باپ کو ملے گی وہی والی وراثت دادا کو ملے گی، لیکن جب باپ موجود نہ ہو تو قرآن مجید سے صحابہ اکرام نے، ائمہ مجتہدین نے اس طرح بہت سارے احکامات اخذ کیے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی، یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، یعنی انبیاء کرام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، وہ اللہ کو راضی کرنے والے تھے، وہ جا چکے ہیں۔ اب تمہارا کام ہے کہ تم کیا کرتے ہو، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی اعمال ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، ان کے لیے انہی کی جزا ہے، ان کے لیے انہی پر ثواب ہے، ان کے لیے اسی کے بدلے ہیں، جنت ہے، نعمتیں ہیں، لیکن وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم جو کرو گے تمہیں اسی کا بدلہ ملے گا۔ معلوم ہوا کہ والدین، آباء و اجداد کی نیکیوں کا ثمر اولاد کو تب ملتا ہے جب وہ ان کے نقش قدم پر چلے۔ اگر وہ ان کے نقش قدم پر نہیں چل رہی تو ان کو خواہ مخواہ میں، مفت میں، فری کھاتے میں جنت نہیں مل جائے گی، بلکہ ان کو خود ہی نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ دادا پر دادا کی نیکیاں ان کے کام نہیں آئیں گی بلکہ وہ انہی کے کام آئیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کی اولادیں اور مشائخ اعظام کی اولادیں یا انبیاء کرام کی اولادیں صرف اس بنیاد پر کہ ان کے نسب عالی ہیں، وہ بڑے لوگوں کی اولاد ہیں، وہ مقدس گائے نہیں بن جاتی، جیسا کہ ہمارے پاکستان، ہندوستان میں لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو اس بنیاد پر پیر بنایا ہوا ہے، بزرگ بنایا ہوا ہے، ان کے قدم بوسیاں بھی ہو رہی ہیں، ان کے ہاتھ بھی چومے جا رہے ہیں، ان کے نذرانے بھی چڑھائے جا رہے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ کی اولاد ہیں، فلاں پیر صاحب کی اولاد ہیں، فلاں ولی کی اولاد ہیں۔ بھئی یہ خود بھی ولی ہے یا نہیں ہے، خود بھی بزرگ ہے یا نہیں ہے، خود بھی ہدایت کے راستے پر ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ خود ضال ہوگا تو مضل بھی ہوگا، خود گمراہ ہوگا تو لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا، اس سے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ عزت صرف اس کی ہے جو تقوی پہ قائم رہے۔ وَنَحْنُ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہو، چاہے وہ کسی ولی کا بیٹا ہو، چاہے وہ کسی عام انسان کا بیٹا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف اس کی عزت ہے جس میں تقوی پایا جائے۔ تو ایسے لوگوں کو اپنا مرشد بنائیں، ایسے لوگوں کی پیروی کریں، ایسے لوگوں سے اپنی اصلاح کرائیں جو خود بھی تقوی کے اوپر کاربند ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں اور شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہوں۔ اگر ان کی زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، تقوی پر کرامت نہیں ہے، اور تو پھر ان لوگوں کی پیروی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کی تعظیم کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام،
نے جو اپنی اولاد کو وصیت کی تھی، جو اس وصیت پر پورا عمل کرنے والے تھے وہی لوگ کامیاب ہوئے، اور جو اس سے ہٹ کے گمراہ ہو گئے، یہودی بن گئے، عیسائی بن گئے، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی، حالانکہ ان کی کتابوں میں یہ موجود تھا کہ آخری نبی آئیں گے، ان کی پیروی کرنی ہے، وہ اپنی ہوائے نفس کے پیچھے چل پڑے، تو اس وجہ سے ان کی کوئی تعظیم نہیں، ان کی کوئی تقدیس نہیں کہ وہ انبیاء کرام کی اولاد ہیں۔ تو انبیاء کا درجہ تو اولیاء سے بہت زیادہ ہوتا ہے نا، تو جب انبیاء کی یہ والی اولاد بھی قابل تکریم نہیں ہے، قابل تعظیم نہیں ہے، مقدس نہیں ہے، تو پھر اولیاء کی اولاد جو ان کے راستے پر نہ ہو وہ کیسے قابل تعظیم اور قابل تکریم ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔